بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سب سے افضل مرتبہ انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کی پوری جماعت مقدس جماعت ہے، اور انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے افضل مرتبہ، سب سے افضل رتبہ جس شخصیت کو ملا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ افضل الناس بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے مقدس انسان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ غلام خرید کر آزاد فرمائے جن پر مکے میں قبولیت اسلام کے پاداش میں ظلم کیا جاتا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے ان سے کہا، اتنے کمزور لوگوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، طاقتور غلام ہوتے تو کل جب تم پر برا وقت آتا تو وہ تمہارے دائیں بائیں کھڑے ہو کر لڑتے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے والد نے ڈانٹا۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے الذی یعطی مالہ یتزکا، کہ وہ صرف اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ اس سے اپنا تزکیہ مقصود ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ ان کے مال کو خرچ کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تزکیہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ تعالیٰ ان کو عن قریب راضی کر دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ اور اس صورت میں یعنی سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب اس شخص کو جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اسے بھی راضی کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مقصود و مطلوب ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رضا بھی اللہ تعالیٰ کو مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کو راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں اور بائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسی طرح قیامت کے دن بھی اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ شخص جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا ہے، ایک وہ ہے جس نے تصدیق کی ہے۔ سچ لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑ دو گے؟ میرا وہ دوست جب تم نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں
فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب نکالا ان کو وہاں سے تو وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، اور جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور وہ جو نبی ہیں انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، لا تحزن، گھبرا نہیں، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو گھبرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھبرائے، کیونکہ دشمن سر پر آ پہنچا تھا، اور اول نبی ہیں دوسرے صدیق ہیں، سچ لانے والے نبی تصدیق کرنے والے صدیق ہیں، سفر میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، حضر میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، مکے کی گلیوں میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، قرآن کی مہکتی کلیوں میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، بدر میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، کردار میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، اعتبار میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، نماز میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، غار میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، مزار میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں، میدان محشر میں اول نبی دوسرے صدیق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت صاحبی فی الغار والحوض، کہ تم میرے ساتھی ہو غار میں بھی حوض پر بھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، غار میں بھی دشمن کو صدیق اکبر نے پہچانا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر جام تقسیم کریں گے، وہاں بھی بیگانوں اور دشمنوں کو پہچان کر صدیق اکبر بتائیں گے کہ یہ اپنا نہیں ہے، بیگانہ ہے، تو معلوم ہوا کہ حوض پر بھی جام اسے ملے گا جسے صدیق اکبر کہیں گے، اور جسے صدیق اکبر دور کر دے اسے نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو حضرت صدیق اکبر اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی کامل اتباع و محبت عطا فرمائے۔ یہی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔